اکثر لوگوں کے گھروں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے پاؤں کے جو سم کے نیچے کھر کے نیچے ایک جو لوہے کی نال لگتی ہے وہ اکثر لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بری نظر کو روکتی ہے یا خوش بختی کی علامت ہے، یا یہ کسی قسم کے اثرات کو ختم کرتی ہے، کوئی اس کا اسپرچول بینیفٹ یا کوئی طلسماتی اس کا کوئی راز ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اس کی جو ہسٹری ہے اگر آپ خود بھی ریسرچ کریں تو آپ کو چیز پتہ چلے گی، اس کا کوئی بھی دور دور تک تعلق کوئی ایسی چیز سے نہیں ہے کہ بری نظر کو ختم کرتی ہو، یا یہ جادو جنات کو روکتی ہو، یا آپ کے گھر کے اندر سے بد اثرات کو ختم کرتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کرتی۔ یہ اصل میں تاریخ کا ایک اس سے پہلو جوڑتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جب کربلا آئے محرم میں، اور جب واقعہ کربلا پیش آیا، مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی تمام جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کو جب شہید کیا گیا، تو ان کے جو مبارک جسم تھے ان کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا، جسموں کو پامال کرنے کے لیے، ان کی بے حرمتی کرنے کے لیے۔ آپ اس پہ بھی ریسرچ کریں وہ کتنے کتنے بڑے گھوڑے تھے، ان کے پاؤں کا کیا وزن تھا، ان کے جسم کا، ان کے وجود کا کیا وزن تھا، وہ آپ سب چیزیں جب انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں گے وہ آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ چلے گی۔ یہ ایک مصائب کے حوالے سے بڑی تکلیف دہ چیزیں جو میں نہیں بیان کر سکتا، میں اپنی حیثیت نہیں سمجھتا کہ میں ایسی باتیں بیان کروں، مجھ میں اتنی ہمت یا جگر ہی نہیں ہے، میری برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب ان سب لعنتیوں نے ان اہل بیت کے تمام جو مولا امام حسین کے جتنے بھی ساتھی تھے ان سب کے جب مبارک جسم کی جب بے حرمتی کی، ان کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے، تو ان گھوڑوں کی جو نالیں تھی وہاں پہ واپس جا کے کوفہ اور شام جا کے ان سب نے ان گھوڑوں کی نالوں کو اتارا اور اپنے گھروں کے باہر لگایا، اپنے لیے ایک میڈل کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ میرا بھی گھوڑا تھا تو میں نے بھی کربلا میں یزیدی لشکر کی طرف سے یہ کام سر انجام دیا، اور میں نے یہ کام کیا تھا، اور میں نے بھی ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے۔ ان لوگوں نے ایک سمبل کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ، ایک پرائڈ آف پرفارمنس شاید کہتے ہیں اس کے طور پہ اس کو اپنے گھروں کے باہر لگایا تھا تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے اور وہ سوسائٹی میں پرومیننٹ ہوں اور ان کو عزت اور شہرت ملے یزید اور یزید کے حواریوں کی نظر میں۔ اس وقت سے یہ کچھ لوگوں نے اس ٹرینڈ کو شروع کر لیا اور یہ ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے بھی گھروں میں کہیں پہ بھی آپ لوگوں نے یہ سمجھ کے یا بد عقیدہ آپ کا اگر ایسا تھا، بد عقیدہ رکھتے ہوئے آپ کو اس برے عقیدے کا نہیں پتہ تھا کہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کسی گھوڑے کی نال کو اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر یا کہیں پہ بھی نصب کیا ہے، تو آپ اس کو اتاریں، ورنہ آپ کا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں ہوگا اور آپ کو اس کا کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کوشش کیا کریں جتنی بھی ایسی روحانی حوالے سے کوئی بھی ریمیڈی ہے، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، یہ زندگی نام ہی آزمائشوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا۔ تو آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ کوئی ایسی چیز کریں اگر بحیثیت مسلمان کہ وہ اہل بیت کے تعلیمات کے مقابلے میں نہ ہو، اس کے مخالفت میں نہ ہو، ان کی اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو، یا اس میں کسی بھی قسم کا اہل بیت کی مخالفت یا ان کے بغض کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ باقی یہ جو جتنا بھی کائنات کا نظام ہے اللہ رب العزت نے ہمارے ہی بھلائی کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ کو جو پازیٹیولی سوسائٹی میں کسی بھی قسم کا، کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی جانور کو بھی ایون کہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے بغیر آپ کے جو فائدے ہیں، جو آپ کو جو فائدے مل سکتے ہیں ان فائدوں کو حاصل کریں، اور سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایک پازیٹیو جو ایک رول ہے نا، ایک مثبت کردار وہ ادا کریں۔